حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين۔ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون۔ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين۔ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے انشاءاللہ بالکل تاخیر نہ کرتے ہوئے آج کے ہمارے مقرر شیخ محمد اسلم جامعی حفظہ اللہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم سب کو مخاطب فرمائیں۔ آپ کا عنوان ہے عظمت صحابہ۔ حافظ محمد اسلم جامعی۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں،
تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہم سب کو یہاں پر بیٹھ کر دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع فراہم کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے پیغامات کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر دور اور ہر زمانے میں محترم رہے ہیں اور محترم رہیں گے، چاہے دنیا والے ان پاک باز نفوس پر جتنا چاہے کیچڑ اچھالیں، جتنی چاہیں ان کی شان میں تنقیص کریں، ان کی شان کبھی گھٹنے والی نہیں۔ کیوں نہیں گھٹنے والی؟ اس کا تذکرہ آج کی محفل میں ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس زمین پر اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے۔ صحابہ کرام اس زمین پر اللہ رب العالمین کا سلیکشن ہے۔ کیا دلیل؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کہ اللہ رب العالمین نے سارے ہی انسانوں کے دلوں کا جائزہ لیا تو سارے انسانوں میں سب سے صاف اور شفاف دل اگر کسی کا معلوم ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہوا، تو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَنَظَرَ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلیکشن کے بعد اللہ رب العالمین نے بندوں کے دلوں کا جائزہ لیا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا، صحابہ کرام کا سلیکشن فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کے بعد، فجعلہم وزراء نبی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنایا، مددگار بنایا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ گردش زمانے کے ساتھ ساتھ لوگ پیدا ہوئے ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، ایسا نہیں، بلکہ اس روئے زمین پر صحابہ کرام اللہ رب العالمین کا سلیکشن ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین انسانیت کی اس اجتماع سے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتا ہے، ان کا انتخاب کرتا ہے، ویسے ہی اللہ رب العالمین نے اس دین کی تائید کے لیے، اس دین کی تبلیغ کے لیے، رسول کی مدد کے لیے صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا۔ وہ صحابی چاہے مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا رہنے والا ہو، وہ شمال کا رہنے والا ہو یا جنوب کا رہنے والا ہو، وہ عرب کا رہنے والا ہو یا عجم کا رہنے والا ہو، جہاں کہیں سے صحابی پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام کے لیے جانی مالی قربانی پیش کرتے ہیں، وہ اس زمین پر رب العالمین کا سلیکشن ہے، رب العالمین کا انتخاب ہے۔ اور دوسری بات، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، سورۃ توبہ کی آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی عظمتوں کے نشان بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اسلام اور ہجرت میں سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی، وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن باغات کے نیچے جنت نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، جن باغات میں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے،
یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی سند عطا کی ہے صحابہ کرام کو، بہت بڑی سرٹیفکیٹ عطا کی ہے. وہ کون سی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی. غور کرنے کی بات ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد اس روئے زمین پر کوئی انسان ایسا نہیں گزرا کہ جس کے جیتے جی رب العالمین نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہو. انبیاء علیہم السلام کے بعد اس روئے زمین پر کوئی ایسی ہستی نہیں گزری، کوئی ایسا انسان نہیں گزرا جو بھی اپنی منزل کو نہیں پہنچا، جو اپنی قبر تک نہیں پہنچا. ابھی وہ زندہ ہے، زمین پر موجود ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے. اس کے ہین حیات رب العالمین نے عرش پر سے اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہو. تاریخ انسانی میں کوئی ہستی ایسی نہیں گزری، لیکن صحابہ کرام کی عظمتوں پر قربان جائیں، ابھی اپنی منزل کو نہیں پہنچے، ان کے جیتے جی رب العالمین نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین ان سے خوش اور وہ اللہ رب العالمین سے خوش. عظمت صحابہ کا بہت بڑا حوالہ ہے. اسی طرح سے حضرات قرآن مجید کے سورۃ الفتح آپ پڑھیں گے اور اس کی آخری آیت آپ پڑھیں گے تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے عظمت صحابہ کے ایسے ایسے نشان بیان فرمائے ہیں، جب جب آپ پڑھیں گے آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ کیا بلند کردار والے صحابہ تھے، کیسے بلند اخلاق کے مالک تھے، کیسے صاحب فضیلت یہ گروہ اور لشکر تھا. اللہ رب العالمین کی ان آیتوں کو آپ سنیے اور اپنی ضمیر کے کان سے سنیے. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر گرم ہیں اور آپس میں نرم ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون؟ صحابہ کرام. اور کیسے ساتھ؟ عقیدے کے باب میں آپ کے ساتھ ہیں، اعمال کے باب میں آپ کے ساتھ ہیں، اپنی جانوں کو لے کر آپ کے ساتھ ہیں، اپنی قربانیوں کو لے کر آپ کے ساتھ ہیں، اپنے گھر و بار کو لے کر آپ کے ساتھ ہیں، ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں. ان کی صفت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر گرم ہیں اور آپس میں نرم ہیں. ہو حلقہ یارا تو برے شم کی طرح نرم، ہو حلقہ یارا تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن. یہ صحابہ کرام کی صفت ہے. آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے پیشانیوں پر ان کی عبادت کے اثر نمایاں ہیں. ان کی پیشانیوں سے ان کی عبادتوں کا پتہ چلتا ہے. یہ رہبان باللیل ہے تو رات میں فرسان بالنہار ہیں. یہ رات میں رب العالمین کے بارگاہ میں حاضر ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو دن میں میدان جہاد کے غازی ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ان عبادتوں کا ان کا مقصد دکھاوا نہیں، ظاہری ریاکاری نہیں، بلکہ رب العالمین کے فضل کے متلاشی ہوتے ہیں. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ ایسا مقدس گروہ ہیں جن کی مثالیں ہم نے تورات میں بیان فرمائیں، جن کی جھلکیاں ہم نے انجیل میں بیان فرمائیں. یہاں پر ٹھہر کر غور کرنے کی بات ہے، انسان عظیم کب بنتا ہے، انسان کامیاب کب ہوتا ہے، یا پھر اس دنیاوی زندگی میں انسان کو دنیا کے سارے انسان عظیم کب مانتے ہیں؟ اس کے دو تین وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بڑے خاندان کا بڑا چشم و چراغ ہے تو دنیا میں اس کا بڑا نام ہوتا ہے، ارے بڑے خاندان کا بڑا آدمی ہے، اس وجہ سے وہ انسان کو کامیاب مانا جاتا ہے. یا پھر دنیا میں آنے کے بعد
انسان کسی بڑے عہدے پر فائز ہو جائے، بڑی کرسی کا وہ مالک بن جائے، چونکہ معاشرے میں اس کرسی کا ایک لیول ہوتا ہے، ایک اسٹیج ہوتا ہے، اس کرسی کی وجہ سے اس انسان کو عظیم تسلیم کر لیا جاتا ہے، یا پھر دنیا میں آنے کے بعد انسان قربانیاں پیش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، قوم کا فائدہ کرتا ہے، قوم کے ساتھ کچھ اچھا کام کر گزرتا ہے، اکثر و بیشتر تو ایسا ہوتا ہے، ایسے انسان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دنیا اس کو عظیم تسلیم کرتی ہے۔ لیکن آپ عظمت صحابہ کا یہاں پر یہ حوالہ یاد رکھیں کہ ان سب تمام کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے، ان کے وجود سے ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد لوگ انہیں بڑا تسلیم کرتے ہیں، لیکن عظمت صحابہ کا یہ حوالہ آپ دل کے کان سے یاد رکھیں کہ ابھی وہ دنیا میں نہیں آئے، ابھی دنیا میں وہ پیدا نہیں ہوئے، ان کے پیدائش سے پہلے اللہ رب العالمین نے ان کے تذکرے تورات اور انجیل میں بیان فرمائے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ایسا گروہ ہے جس کی مثالیں ہم نے تورات میں بیان فرمائی ہیں، جن کی مثالیں ہم نے انجیل میں بیان فرمائی ہیں۔ اور سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا نہ بولو، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تم میں سے کوئی اگر ایک شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، میرے صحابی کے ایک مد یا آدھا مد کے صدقے کے اجر و ثواب کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، ایک پہاڑی سلسلہ ہے احد پہاڑ، 12 کلومیٹر پر گھرا ہوا احد پہاڑ، اور آپ وہ 12 کلومیٹر پر گھرا ہوا احد پہاڑ جو سونے سے بھرا ہوا ہو، وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں آپ خرچ کرتے ہو، تب بھی اس صحابی کے صدقے کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ ایک مد 600 گرام، ایک مد 600 گرام، آدھا کلو سے 600 گرام ایک مد ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی صحابی آدھا مد بھی صدقہ کرتا ہے تو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے باوجود تم اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ، یہ عظمت صحابہ کے نشان ہیں، یہ عظمت صحابہ کے مینار ہیں، یہ عظمت صحابہ کے فضائل ہیں۔ اور امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، آپ نے فرمایا، لو عمر احدنا الدہر کلہ، لو عمر احدنا الدہر کلہ فی طاعات متصلہ، اگر ہمیں پورے زمانے کی عمر دے دی جائے، یعنی قیامت کی صبح تک اگر ہمیں زندگی مل جائے، قیامت کی صبح تک اگر ہمیں عمر دے دی جائے، اور یہ ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ رب العالمین کی بندگی کے نام ہو جائے، ہماری پوری زندگی کا منٹ منٹ سجدے میں گزر جائے، رکوع میں گزر جائے، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما وازع عمل امرئ صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساعة واحدہ فما فوقها، ایک صحابی کے ایک گھڑی کے ایک عمل کے برابری بھی ہم نہیں کر سکتے۔ پوری زندگی رب کی بندگی کے نام ہو جائیں، تب بھی ایک صحابی کے ایک گھڑی کے ایک عمل کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہماری حیثیت ہے، یہ ہماری حیثیت ہے، اور ہم نکلے ان صحابہ، ان جلیل القدر شخصیات کی شان میں گستاخیاں کرنے، ان کی شان میں توہینیں کرنے، ان کے مسائل نکال کر لوگوں کے سامنے بیان کرنے۔ ارے ہماری حیثیت یہ ہے کہ ان کے گھوڑوں کے چاپوں کی جو دھول ہوتی ہے ان کی برابری بھی ہم نہیں کر سکتے، اس لیول کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ہماری حیثیت یہ ہے، یوٹیوب پر بیٹھنے والا شخص اتنے معزز ہستیوں کے بارے میں تنقیدیں کرتا ہے، فیس بک پر بیٹھنے والا شخص ان محترم شخصیتوں کے بارے میں گستاخیاں کرتا ہے۔ کیا حیثیت ہے؟ یہ حیثیت ہے کہ پوری زندگی بھی رب کی بندگی کے نام کر دے، تب بھی ایک صحابی کے ایک گھڑی کے ایک عمل کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور حضرات، یہ تو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور رب العالمین کے کلام کے حوالے۔ آپ کو اس بات پر ایمان ہونا چاہیے،
آپ کو اس بات پر ایمان ہونا چاہیے اور عظمت صحابہ کے یہ نشان آپ کو یاد رکھنا چاہیے. یہ کائنات اور یہ کائنات کے جمادات، یہ کائنات کے پہاڑ، یہ کائنات کے پتھر بھی عظمت صحابہ کے قائل تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر، اور آپ کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. آپ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے. جیسے ہی یہ شخصیات احد پہاڑ کے ماتھے پر ٹھہر گئے، احد پہاڑ جھومنے لگ جاتا ہے، احد پہاڑ حرکت میں آ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک سے اس کے ماتھے پر مارتے اور کہتے ہیں اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اے احد پہاڑ جھومنا بند کر دے، آج کے دن حرکت کرنا بند کر دے، اس لیے کہ آج تیرے سینے پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. کون ہیں 2 شہید؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آگے چل کر شہادت کے رتبے پر فائز ہے. یہاں غور کرنے کا مقام ہے احد پہاڑ کا یہ جھومنا، احد پہاڑ کا یہ حرکت کرنا، جہاں اس بات کی مجھے اور آپ کو گواہی دیتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ تھا. یہیں پر عظمت صحابہ کا بھی پتہ دیتا ہے کہ اس جماعت کے سامنے، اس پہاڑ کے سامنے، اس بے جان مخلوق کے سامنے صحابہ کی عظمت کا کیسا نشان تھا، عظمت صحابہ کی کیسی فکر و تڑپ تھی کہ ان کے ماتھے پر پیر رکھتے ہی وہ جھوم اٹھا اور حرکت میں آ گیا. اور کائنات کے جمادات تو جمادات، کائنات کے درندے، کائنات کے وہ جانور جن جانوروں کو ہم درندے کہتے ہیں، وہ بھی عظمت صحابہ کے قائل ہیں. مستدرک حاکم کی روایت ہے، علماء نے اس روایت کو حسن درجے کی قرار دیا ہے، بعض علماء نے ضعیف کہا ہے، لیکن اکثر علماء نے شواہد کی بنیاد پر اس واقعے کو حسن کہا ہے. کیا واقعہ ہے؟ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. آپ قافلے کے لیے رواں دواں ہوتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں، لیکن رات درمیان سفر ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ قافلہ آپ سے چھوٹ جاتا ہے، قافلے سے آپ بچھڑ جاتے ہیں. نتیجے میں خوفناک جنگل میں آپ داخل ہو جاتے ہیں. ہاں، خوفناک جنگل میں آپ داخل ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی خوفناک جنگل میں داخل ہو جاتے ہیں، سامنے سے شیر آ جاتا ہے، سامنے سے شیر آ جاتا ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہی کرنا چاہتا تھا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے جنگل کے بادشاہ، اے خونخوار درندے، یہاں ٹھہر جا، میں کون ہوں تو مجھے جانتا نہیں ہے. انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، تیرا زور مجھ پر چل نہیں سکتا. سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جملے سننے کے بعد وہ درندہ اور وہ شیر جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے، ہم نے دیکھا ہے، وہ انسان کو پھاڑ دیتا ہے، وہ انسان کو نوچ کھا لیتا ہے، وہ انسان کا خاتمہ کرتا ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سن کر دم ہلاتے ہوئے آپ کی قدموں میں آ کر رک جاتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ قافلے تک آپ کی رہنمائی کر کے آ جاتا ہے. سبحان اللہ. عظمت صحابہ کے قائل یہ کائنات کے جانور بھی ہوا کرتے تھے، عظمت صحابہ کے معترف یہ کائنات کے درندے بھی ہوا کرتے تھے. چاہے جائے کہ انسان جس کی عقل ماری گئی ہو وہ عظمت صحابہ کا قائل نہ بنے. حضرات، عظمت صحابہ کے نشان بہت عظیم ہیں، بہت بلند ہیں. عظمت صحابہ کے نشان آپ کو یہ جملہ یاد رکھنے کا ہے. یہ جملہ یاد رکھے، یہ ایسی جماعت ہے، نہ اس سے پہلی ایسی جماعت گزری ہے، نہ اس کے بعد ایسی جماعت آئے گی. یہ ایسی نسلیں ہیں، ایسی نسلیں نہ ان سے پہلے گزری ہے نہ ان کے بعد آئے گی. یہ ایسا گروہ ہے، نہ پہلے کبھی ایسا گروہ گزرا ہے، نہ کبھی قیامت تک ایسا گروہ آئے گا. ایک ایک صحابی کو دیکھتے جائیں آپ، ایک ایک صحابی کو دیکھتے جائیں، کیسی فضیلتوں کے مالک ہے، کیسی خوبیوں کے مالک ہے. ایک ایک صحابی پر آپ ذرا نگاہ ڈالیں. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو افضل البشر بعد
الانبیاء، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد روئے زمین کی سب سے محترم معزز ہستی ہے، جن کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ منہاج السنہ میں روایت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ اگر تمام مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر تمام مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، قیامت تک آنے والے مسلمان، اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان و اسلام کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں دیکھ کر شیطان اپنی راہیں تبدیل کیا کرتا تھا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے شرم و حیا کے ترانے انسان تو انسان، آسمان سے فرشتے بھی ان کے حیا کے ترانے گایا کرتے تھے۔ یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو جوان مردی بہادری میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی لاج کو رب العالمین عرش پر سے رکھ لیا کرتا تھا، ان کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹایا کرتا تھا۔ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی وفات کے دن رب العالمین کا عرش جھوم اٹھا تھا۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی پتلی پتلی پنڈلیاں قیامت کے دن احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی۔ یہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، زمین پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، ان کی قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اترا کرتے تھے۔ یہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب راہوں میں گزرتے تھے تو آسمان سے فرشتے اتر کر انہیں سلام کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے طہارت اور پاکیزگی کو رب العالمین نے عرش پر سے بیان کیا ہے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو رب العالمین عرش پر سے سلام بھیجا کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرات، یہ ایسا گروہ ہے، نہ اس سے پہلے ایسا گروہ گزرا ہے اور نہ ہی تو اس کے بعد کبھی ایسا گروہ گزرے گا۔ دنیا والوں کو ہمارا چیلنج ہے، دنیا والوں کو ہمارا چیلنج ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے با کمال اور وفادار ساتھی ملے ہیں، دنیا کے کسی مذہبی رہنما کو، دنیا کے کسی حاکم کو اور دنیا کے کسی لیڈر کو ویسے وفادار ساتھی نہ ملے۔ یہ جو بھی عمل کرتے ہیں ان کا ہر نقش بعد میں آنے والوں کے لیے نقش قدم بن جاتا ہے۔ یہ نماز پڑھتے ہیں، بعد میں آنے والوں کے لیے ان کی نماز نمونہ بن جاتی ہے۔ یہ توبہ کرتے ہیں، بعد میں آنے والوں کے لیے ان کی توبہ مثالی توبہ بن جاتی ہے۔ یہ مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کی مہمان نوازی بعد میں آنے والوں کے لیے مثالی مہمان نوازی بن جاتی ہے۔ یہ انفاق کرتے ہیں، بعد میں آنے والوں کے لیے ان کا انفاق مثالی بن جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ حضرات، آپ نے مہمان نوازی کے دسیوں مثالیں دیکھی ہوں گی آپ نے، اور ماشاءاللہ ہمارا شہر حیدرآباد تو مہمان نوازی میں نمبر 1 پر مانا جاتا ہے۔ لیکن آپ بتا سکتے ہیں تاریخ میں کیا آپ مہمان نوازی کی ایسی مثال بتا سکتے ہیں جو مثال کے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے والوں نے قائم کی ہے؟ کیا ہے مہمان نوازی کی مثال؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ان کے گھر میں اترتے ہیں، بیوی کو پوچھتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ مہمان رسول ہے، کھانے کے لیے کچھ چیزیں مہیا ہے یا نہیں ہے؟ بیوی کا جواب سنیے، بیوی کہتی ہے کھانے کے لیے صرف بچوں کا کھانا ہے، اس کے علاوہ کچھ کھانا نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب رات ہو جائے، جب دستر بچ جائے تو وہ کھانا لا کر مہمانوں کے سامنے پیش کر دو اور ہم ان کے سامنے بیٹھیں گے اور اس طرح ان کو احساس دلائیں گے کہ ہم بھی ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور بہلا پھسلا کر بچوں کو سلا دو، بہلا پھسلا کر بچوں کو سلا دو۔ اور سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابی کی یہ قربانی آپ یاد رکھیں۔ انسان اپنے پیٹ کو مار سکتا ہے، انسان اپنے پیٹ کو مار سکتا ہے، لیکن کسی کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ آئے ہوئے مہمانوں کی خاطر اپنے بچوں کے پیٹ کو مار کر سامنے والوں کی مہمان نوازی کرے۔
لیکن یہ مثال آپ کو صحابہ کرام کی زندگی میں ملے گی۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانوں میں آپ کو یہ قدوہ اور نمونہ ملے گا۔ حضرات، صبر کی دسیوں مثالیں آپ نے دیکھی ہوگی، صبر کے دسیوں نمونے آپ نے سنے ہوگے، لیکن کیا ام سلیم کی طرح ماں دکھا سکتے ہو جو صبر کے میدان میں جنہوں نے کمال کا کردار ادا کیا؟ کیا کردار ادا کیا؟ شوہر نامدار سفر پر تھے، سفر سے گھر پر آتے ہیں، بیٹے کی طبیعت پہلے ہی سے بگڑی ہوئی رہتی ہے، آنے سے پہلے بیٹے کی لاش گھر میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، شوہر نامدار گھر میں تشریف لاتے ہیں اور بچے کی حالت پوچھتے ہیں کہ کیا کیفیت ہے؟ کہتی ہے وہ اسکن ما کان علی، وہ جتنا پہلے طبیعت ناساز تھی اس سے زیادہ پرسکون حالت میں ہے۔ رات میں آتے ہیں، رات میں میاں بیوی کا جو حق ہے وہ حق بھی ہو جاتا ہے، وہ حق بھی ادا ہو جاتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے، غسل کا وقت ہوتا ہے، غسل کرتے ہیں، فجر کے لیے جب نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو شوہر کا ہاتھ پکڑ کر پوچھتے ہیں اے میرے شوہر نامدار، ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی شخص تمہارے پاس اپنی امانت رکھا ہوا ہو اور وہ شخص اپنی امانت لینا چاہتا ہو، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہوگا؟ کیا تمہیں کوئی اشکال ہوگا؟ کیا کوئی تمہیں ڈاؤٹ ہوگا؟ وہ کہتے ہیں مجھے اعتراض نہیں ہوگا، اس کی امانت ہے وہ لے جائے، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے سن لو اے ابو طلحہ، رب العالمین نے بیٹے کی شکل میں جو تمہیں امانت دی تھی، رات ہی میں رب العالمین نے اس کو اٹھا لی ہے۔ یہ سنتے ہی قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے، غصے کے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، سارا قصہ سنا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو ملاقات ہوئی اس سلسلے میں برکت کی دعا دیتے ہیں، اور اس نسل سے رب العالمین 9 اولاد عطا کرتا ہے، اور سارے کے سارے حافظ قرآن اور عالم دین ہوتے ہیں۔ بتاؤ حضرات، کون سی تاریخ میں ایسی ماں بتاؤ آپ کہ جس کا جگر گوشے کی لاش اس کے سامنے پڑی ہوئی ہو، شوہر کا استقبال کر رہی ہو، شوہر کا حق بھی ادا کر رہی ہو، اور صبر کی ایسی مثال قائم کر رہی ہے کہ رہتی دنیا تک ایسی مثال انسانیت قائم نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز تعلیم تھا کہ صحابہ کرام ایسی ایسی مثالیں قائم کر گئے۔ اور جذبہ انفاق کی تو کیا بات کریں، ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا کہ پورا گھر لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہم نے سنا کہ آدھا گھر کا ساز و سامان لا کر آپ نے پیش کیا اللہ کے رسول میں، لیکن جذبہ انفاق کی ایسی مثال آپ قیامت تک نہیں دکھا سکتے جو مثال کے ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ کیا مثال تھی، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ یہ تھے نادار صحابی، غریب صحابی، خود اس بات کے لائق ہیں کہ انہیں صدقہ دیا جائے، خود اس بات کے لائق ہے کہ ان پر خرچ کیا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی یہ اعلان سنتے ہیں، یہودی کے باغ کا قصد کرتے ہیں، رات بھر سینچائی کرتے ہیں، اور نتیجے میں جو مٹھی بھر کھجور آتی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جذبہ انفاق کی یہ مثال کہ جو خود لائق صدقہ تھے، جو خود اس بات کے محتاج تھے کہ ان کو صدقہ دیا جائے، لیکن یہ کون سی قربانی ہے، یہ کون سا جذبہ ہے کہ رات بھر محنت کر کے صدقے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیتے ہیں۔ یہ صدقے کی مثال، یہ انفاق کی مثال صرف اور صرف آپ کو طبقے صحابہ میں ملے گی۔ اور سبحان اللہ، توبہ کی مثال، توبہ کی مثال، احساس ندامت کی مثال، آپ نے بہت سنے ہوں گے توبہ کے واقعات، احساس ندامت سے بہنے والے آنسوؤں کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا
لیکن کیا قبیلہ غامدیہ کی خاتون کی مثال آپ بتا سکتے ہیں؟ کیا ہے قبیلہ غامدیہ کی خاتون کا مسئلہ؟ غلطی ہو جاتی ہے، گناہ کر بیٹھتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اصبت حدا فطہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسی غلطی کر بیٹھی ہوں جس کی وجہ سے حد مجھ پر نافذ ہو جاتی ہے، لہٰذا مجھ پر حد نافذ کر دیجئے۔ زناکاری کی سزا کیا ہے؟ اگر شادی شدہ ہو تو گڑھا کر کر اس کو وہاں دفن کیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کر سنسار کیا جائے گا۔ یہ خاتون آ کر اعتراف کر رہی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے پاک کیجئے، میں آپ کے پاس پاکیزہ بننے کے لیے آئے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس خاتون کو دیکھ کر چہرہ پھیر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاید یہ صنف نازک ہے، یہ نازک مزاج رکھنے والی ہے، یہ نازک طبیعت کی حامل ہے، واپس جائے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ رب العالمین بڑا غفار ہے، بڑا رحم دل ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، شاید کہ یہ واپس جائے، پلٹ جائے اور رب العالمین سے معافی چاہے، رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتراف گناہ آپ کے پاس آ کر رہی ہوں اور آپ چہرہ پھیر رہے ہیں اور آپ مجھے واپس جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیا مجھے آپ ایسے ہی واپس جانے کے لیے کہہ رہے ہیں جیسے معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا تھا؟ معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے آپ نے واپس کیا تھا، کیا مجھے ویسے واپس آپ بھیج رہے ہیں؟ کیا مطلب یہ تھا کہ وہ خاتون کو معلوم تھا کہ اس سے پہلے ایک صحابی آئے جن کے ساتھ ان کا تعلق بن گیا تھا، انہوں آنے کے بعد ان کو سنسار کیا گیا، اس صحابی کو سنسار کیا گیا، معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنسار کیا گیا۔ یہ خاتون کہہ رہی ہیں اے اللہ کے رسول کیا مجھے آپ ایسے ہی واپس کر رہے ہیں جیسے معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہی کے طور پر کہہ رہی ہے دیکھیے اللہ کے رسول اس گناہ کی وجہ سے میں حاملہ بھی ہو چکی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، بچے کی ولادت ہونے کے بعد آ جانا، بچہ پیدا ہونے کے بعد آ جانا۔ بچہ ولادت پاتا ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد آتی ہے، پھر کہتی ہے یا رسول اللہ اصبت حدا فطہرنی، مجھ سے گناہ ہو گیا اللہ کے رسول، اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچہ ابھی دنیا میں آیا ہے، دودھ پلانے والا کوئی نہیں، اللہ کے رسول نے واپس دوبارہ بھیجا کہ جاؤ، جب بچے کی مدت رضاعت ختم ہو جائے، دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد آنا۔ دودھ پلانے کی مدت ختم ہو جاتی ہے، پھر واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اصبت حدا فطہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا، یہ گناہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا، لمحہ لمحہ تڑپا رہا ہے، لہٰذا مجھے پاک کر دیجئے۔ اور ساتھ میں دلیل کے طور پر اس بچے کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا بھی تھماتی ہے، اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے اور دلیل کے طور پر کہتی ہے دیکھیے اللہ کے رسول اب تو ایک کھانے پینے کی بھی لائق ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجم کرنے کا حکم دیتے ہیں، اس خاتون کو سنسار کر دیا جاتا ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے حضرات، مدت ولادت آپ 9 مہینے پکڑ لیجئے اور مدت رضاعت 1 سال پکڑ لیجئے، پورے 2 سال احساس ندامت سے تڑپ رہی ہے اور بلانے کی ضرورت نہیں، خود دوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہہ رہی ہے اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ اور ہمارا آپ کا معاملہ کیا ہے؟ صبح گناہ ہو جائے تو دوپہر میں ہم بھول جاتے ہیں، دوپہر میں گناہ ہو جائے تو رات میں بھول جاتے ہیں، رات کی تاریکی میں گناہ ہو جائے صبح بھول جاتے ہیں۔ اس خاتون کے جذبہ ندامت پر ذرا قربان تو جائیے کہ 2 سال تک احساس ندامت کی پاداش میں تڑپتی رہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس کا بار بار اعتراف کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا حکم دیا گیا، سنسار کیا گیا، اس کا خون حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر پڑ گیا،
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر پڑ گیا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف برے جملے نکالے، تو آگے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ کے لیے جب آگے بڑھے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ایسی خاتون کی نماز جنازہ آپ پڑھانے جا رہے ہیں جس نے ایسی غلطی کی اور جس کی پاداش میں اس کو سنسار کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ کہا اس کلمے کو نوشتہ دیوار رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا، واللہ لقد تابت توبة لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم، اللہ کی قسم اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 گناہ گاروں پر بانٹ دی جائے تو ان گناہ گاروں کی مغفرت ہو جائے۔ صنف نازک مزاج رکھنے والی، شیشے کا مزاج رکھنے والی ایک ایک خاتون، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والی، یہ احساس ندامت اور یہ توبہ کی مثالیں آپ کو صرف اور صرف طبقہ صحابہ میں ملیں گی۔ حضرات، صحابہ کرام کی عظمتوں کے بہت سارے نشانات ہیں اور بہت ساری علامتیں ہیں۔ آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کا ہر عمل بعد میں آنے والوں کے لیے نقش عمل بن جاتا ہے، بعد میں آنے والوں کے لیے مثالی عمل بن جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ویسے ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ ایمان لائے، ویسی نماز پڑھو گے جیسے صحابہ نماز پڑھے تھے، ویسا انفاق کرو گے جیسے صحابہ نے انفاق کیا تھا، ویسی توبہ کرو گے جیسے صحابہ نے توبہ کی تھی، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تب جا کر تم راہ ہدایت پر گامزن ہوگے، ورنہ تمہاری ہدایت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ منہج سلف، منہج صحابہ اسی کو کہتے ہیں، منہج سلف اور منہج صحابہ اسی کو کہتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل صحابہ کی عمل کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اور حضرات، آخری بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ شروع میں نے آپ کے سامنے اشارہ دیا تھا، موجودہ دور میں وہ زمانہ گیا کہ جب لوگ، جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں، جن کو ہم رافضی کہتے ہیں، وہ لوگ صحابہ کی شان میں تنقیص کرتے تھے۔ اب اس سے بڑھ کر گھر کا بھیدی لنگ کے ڈھائی کا کردار ادا کرنے والے نام نہاد مسلمان ان پاک باز ہستیوں پر تنقیص کر رہے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ حضرات، یہ بات یاد رکھیے، ہمارا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور محبت میں ان کے شان میں ہم غلو نہیں کرتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے کی حیثیت سے ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کو اللہ کے رسول کا درجہ نہیں دیتے۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے، حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہونے کی حیثیت سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کے اس آڑ میں ہم ان کو نبوت اور رسالت کا منصب نہیں دیتے۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کسی کی محبت میں ہم غلو نہیں کرتے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے ہم ان سے بغض رکھتے ہیں، جو ان سے نفرت کرتا ہے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، جو ان کے شان میں قلم درازی، زبان درازی، دست درازی کرتا ہے، ایسے انسان سے ہم نفرت کرتے ہیں، اور جب بھی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں ذکر خیر ہی کرتے ہیں۔ حبهم دین و ایمان و احسان و بغضهم کفر و نفاق و طغیان، ان سے محبت کرنا یہ ہمارا دین ہے، ان سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمان ہے، ان سے محبت کرنا یہ عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے، ان سے بغض رکھنا یہ کفر کی نشانی ہے، یہ نفاق کی نشانی ہے، یہ ربانی تعلیمات اور نبوی تعلیمات کے ساتھ سرکشی ہے اور طغیانی ہے۔ لہذا حضرات، یہ بات یاد رکھیں، اس موجودہ دور میں بہت سارے سنیوں نے حدیث پڑھنے کے نام پر،
تاریخ کے مطالعے کے نام پر، اہل بیت کی محبت کے نام پر، خلافت و ملوکیت کا مسئلہ سمجھانے کے نام پر بہت سارے صحابہ کرام کے شان میں تنقیسیں کی ہے، بہت سارے صحابہ پر دست درازی، زبان درازی کی ہے۔ یاد رکھیں حضرات، ایسے لوگوں کا کیا بھلا ہوگا یہ تو اللہ رب العالمین ہی جانے گا، لیکن ایسے لوگوں کا برا ہوگا یہ قرآن کی دلیل کہتی ہے، یہ حدیث کی دلیل کہتی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جو شریعت نے ہم پر واجب چیزیں کی ہیں ان میں کہیں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ صحابہ کے اختلافی مسائل کو لے کر، ان کی غلطیوں کو لے کر عوام کو بتاؤ، ان کی غلطیوں کو عوام میں اچالو، لوگوں کو بتاؤ کہ انہوں غلطی پر تھے، انہوں حق پر تھے، انہوں صحیح تھے، انہوں غلط تھے، انہوں باغی تھے، انہوں سچ تھے۔ یہ کہیں شریعت نے ہم پر واجب نہیں کیا ہے۔ شریعت نے کہا ہے بس صحابی ہونے کی حیثیت سے تم ان سے محبت کرو اور اسی محبت کا دم بھرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ، یہی تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے، یہی تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے، اور یہی کامیابی کی گارنٹی ہے کہ جو صحابہ سے محبت کرے گا آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جو صحابہ سے نفرت کرے گا اس کے دل میں صحابہ کے دیندار ہونے کی حیثیت سے، ان کے دین کے مسئلے کو لے کر ان کے خلاف بغض رکھے گا، نفرت کرے گا، ایسا انسان آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ضروری ہے حضرات، صحابہ کرام کا اور ہمارے اسلاف کا ایک طرز تھا، جیسے قرآن مجید کی صورتیں ان کو پڑھایا کرتے تھے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جیسے قرآن مجید کا سورہ فاتحہ یاد دلایا کرتے تھے، ویسے محبت صحابہ کا جام بھی انہیں پلایا کرتے تھے۔ ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے تذکرے کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں اور ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیں، ہر محفل میں ان کا ذکر ہو۔ دعا ہے رب العالمین سے بار الہ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہم سب کو صحابہ کرام سے سچا پیار کرنے والا بنا، بار الہ ہم سب کو صحابہ کرام کی آخرت میں صحبت اور معیت نصیب فرما۔ میں شکر گزار ہوں جناب شکیل صاحب کا اور شیخ عبدالعزیز صاحب کا کہ آپ نے مجھے آپ کے سامنے کہنے کا کچھ موقع فرمایا۔ میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین آپ کی ان قربانیوں کو، ان محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں، اور اللہ ہم سب کے یہاں پر مل بیٹھنے کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي